پاکستان میں جعل سازوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے۔ ملک میں سائبر جرائم کی بڑھتی ہوئی لہر اب صرف عام شہریوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ فراڈیوں نے اراکین پارلیمنٹ کو بھی اپنے نشانے پر لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق درجن سے زائد ممبران اسمبلی لاکھوں روپے لٹانے کے ساتھ ساتھ آن لائن فراڈ، جعلی آئی ڈیز اور مالی دھوکہ دہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں پیش کی گئی رپورٹ نے نہ صرف سائبر سیکورٹی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں، بلکہ واضح کر دیا ہے کہ سائبر جرائم میں ملوث فراڈیے اب اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ چکے ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کروڑوں روپے کی بجٹ، پروٹوکول اور سیکورٹی کے باوجود قانون ساز بھی محفوظ نہیں تو عام شہری اپنی آن لائن حفاظت کیسے یقینی بنا سکتا ہے؟ NCCIA کی رپورٹ کے مطابق 11 سے زائد اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ آن لائن فراڈ کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ NCCIA کو اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی جانب سے آن لائن فراڈ سے متعلق شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے سامنے آنے والے حقائق کے مطابق زیادہ تر وارداتوں میں جعل سازوں نے منظم طریقے سے زیادہ تر ممبران پارلیمنٹ کو دھوکہ دہی کے ذریعے نشانہ بنایا۔ سائبر کرائم ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملزمان رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا سے 4,90,000 روپے دھوکہ دہی سے ہتھیانے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر فلک ناز سے بھی شوکت خانم اسپتال کے نام پر 4,85,000 روپے وصول کیے گئے، جبکہ سینیٹر بلال احمد مندوخیل سے بھی گورنر کے نام پر رقم مہیا لی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سینیٹر پلوشا خان سے بھی آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر دھوکہ دہی کی گئی۔ اسی طرح ڈپٹی چیئرمین سینٹ سید لال خان کی جعلی آئی ڈی بنا کر ان کے نام پر بھی عوام کو لاکھوں روپے کا چونا لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نامعلوم ملزمان کی جانب سے معروف شخصیات کے نام استعمال کر کے شہریوں سے رقم بٹورنے کی کوشش کی۔ کچھ مقدمات میں رقم کی برآمدگی بھی ہوئی ہے، جبکہ چند مقدمات اس وقت زیر تفتیش ہیں۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر فلک ناز سے منسوب کیس میں فراڈیوں نے شوکت خانم اسپتال کے چیف ایگزیکٹو کا روپ دھار کر مبینہ طور پر ان سے 4,85,000 روپے کی خطیر رقم آن لائن وصول کی۔ تاہم NCCIA نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف ملزمان کو گرفتار کر لیا بلکہ رقم بھی برآمد کر لی۔ اس طرح سینیٹر بلال احمد مندوخیل سے متعلق کیس میں ملزمان نے گورنر کا روپ دھار کر رقم ہتھیائی، تاہم سائبر ایجنسی نے اس کیس کے ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک اور کیس میں سینیٹر ریاض احمد کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ان کے جاننے والے فرد سے رقم ہتھیائی گئی۔ اس کیس میں بھی سائبر ایجنسی نے ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے رقم برآمد کر لی۔ فہرست میں ارکان پارلیمنٹ سے متعلق دیگر نوعیت کے مقدمات بھی شامل ہیں، جن میں ممبر قومی اسمبلی راجہ خرم نواز کو ہراساں کیے جانے، جبکہ ناز بلوچ کی جانب سے حتیٰ عزت کی شکایت درج کروائی گئی۔ اسی طرح ڈپٹی چیئرمین سینٹ سید لال خان کے نام پر جعلی آئی ڈی بنائی گئی، جسے NCCIA نے بلاک کروا دیا۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک اور سینیٹر میر دوستین ڈومکی کو بھی سوشل میڈیا پر بدنامی اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ملوث ملزمان بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ NCCIA کے مطابق سینیٹر پلوشا خان سے بھی آن لائن جعل سازوں کی جانب سے مالی فراڈ کی کوشش کی گئی، جس کے حوالے سے درج مقدمے بارے تحقیقات جاری ہیں۔ اسی طرح سینیٹر فیصل رحمان کی آن لائن ہراسانی کے حوالے سے 2 مختلف انکوائریاں تاحال زیر غور ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ کے آن لائن فراڈیوں کا نشانہ بننے کے پے در پے واقعات سامنے آنے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ممبران اسمبلی بھی فراڈیوں کے نشانے پر ہیں۔ حالیہ کچھ ہفتوں کے دوران درجن بھر اراکین پارلیمنٹ کو مالی فراڈ، جعلی شناختی دستاویزات، سوشل میڈیا پر بدنامی اور آن لائن ہراسانی جیسے مختلف طریقوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جعل ساز نہ صرف مالی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ سیاسی شخصیات کی ساکھ اور عوامی اعتماد کو بھی متاثر کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ پیچیدہ جرائم اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ پاکستان میں سائبر سیکورٹی کے شعبے کو مزید مضبوط کرنے اور اعلیٰ سطح پر آگہی بڑھانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ شہریوں اور سیاسی شخصیات دونوں کو آن لائن دھوکہ دہی اور ہراسانی سے محفوظ بنایا جا سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔